نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہیں، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں اور تنگی میں بھی، اور غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والے کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس بات پر رشک کیا تھا کہ جب کوئی شخص ان میں سے گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر وہ لکھا ہوا ہوتا اور اس کا کفارہ بھی کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارہ میں کیا جائے، مثلا ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان حضرات کو اس پر رشک تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے اس گناہ کے ظاہر ہو جانے کا یقین تھا، اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنی سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلے میں ہلکا اور قابل رشک سمجھتے تھے۔ ان حضرات کے جو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں واقعی ایسے ہی ہیں کہ بشریت سے کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد اس کی ہیبت اور اہمیت ان پر بہت زیادہ مسلط ہو جاتی۔ مرد تو مرد تھے ہی، عورتوں میں بھی یہی جذبہ تھا۔ ایک عورت سے زنا صادر ہو گیا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، خود اعتراف جرم کیا اور گناہ سے پاک ہونے کے شوق میں اپنے آپ کو سنگسار ہونے کے لیے پیش کیا اور سنگسار ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی ہیبت ان کے دل میں اس مرنے سے بہت زیادہ تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنے باپ کا خیال گزر گیا، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے چین پڑی، محض اس غیرت میں کہ نماز میں دنیا کی چیز کا خیال آ گیا، ایسی چیز جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لے اپنے پاس نہیں رکھنی۔ ایک اور انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اسی قسم کا قصہ گزرا کہ کھجوریں شباب پر آ رہی تھیں، نماز میں ان کا خیال آ گیا کہ کیسی پک رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغ کا قصہ ذکر کر کے ان کے حوالے کر دیا، جس کو انہوں نے 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں پر خرچ کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مشتبہ لقمہ ایک مرتبہ غلطی سے کھا لیا، بار بار پانی پی پی کر قے کرتے کہ وہ ناجائز لقمہ بدن کا جز نہ بن جائے۔ بہت سے واقعات ان حضرات کے اپنے رسالے حکایت صحابہ رضی اللہ عنہم میں لکھ چکا ہوں۔ ایسی حالت میں ان حضرات کو اگر اس پر رشک ہو کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا اور اس سے گناہ زائل ہو جاتا تھا، بے محل نہیں۔ ہم نااہلوں کا ذہن بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ گناہ اس قدر سخت چیز ہے۔ غرض ان حضرات کے اس رشک پر اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضل و انعام کی وجہ سے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ ایسے نیک کاموں کی طرف دوڑو جن سے اللہ جل شانہ کی مغفرت میسر ہو جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ان آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے برابر جوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو جنت کی وسعت ان کی برابری ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا گیا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے برابر جوڑ دی جائیں تو جنت کی چوڑائی ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام
حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا اور ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے صحیفے نکالے اور ان کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو اس کے برابر ہوں۔ یہ تو چوڑائی ہے اور اس کی لمبائی کا حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہے۔ حضرت امیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واہ واہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے والوں میں ضرور ہوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں تم اس میں جانے والے میں ہو۔ اس کے بعد حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے چند کھجوریں اونٹ کے ہود سے نکال کر کھانا شروع کی کہ لڑنے کی طاقت پیدا ہو۔ پھر کہنے لگے کہ ان کھجوروں کے کھا چکنے کا انتظار تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کو پھینک کر لڑائی کی جگہ پہ چل دیے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس آیت شریفہ میں مومنین کی خاص مدح اور تعریف بھی ذکر کی گئی کہ غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے یہ بڑی اونچی اور خاص صفت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرے بھائی سے لرزش ہو جائے تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کر اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنے عذر ہیں، اور جب تیرا دل ان کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کے اپنے دل کو ملامت کر کہ تجھ میں کس قدر قساوت اور سختی ہے کہ تیرا بھائی 70 عذر کر رہا ہے اور تو ان کو قبول نہیں کرتا، اور اگر تیرا بھائی کوئی عذر کرے تو اس کو قبول کر، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی عذر کرے اور وہ قبول نہ کرے تو اس پر اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا چنگی کے محرر کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفت بتائی ہے کہ جلدی غصہ آ جائے اور جلد ہی زائل ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ آتا ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ جلدی زائل ہو جاتا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کو غصہ کی بات پر غصہ نہ آتا ہو وہ گدھا ہے، اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے غصہ کو پینے والے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ نہ آتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں غصہ کو پی لے کہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو تو حق تعالی شانہ اس کو امن اور ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ در منصور یعنی مجبوری کا نام تو صبر ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی غصہ کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی گھونٹ اللہ جل شانہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جو اس گھونٹ کو پی لے حق تعالی شانہ اس کے باطن کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، اللہ تعالی قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ جس حور کا دل چاہے انتخاب کر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصہ میں اپنے اوپر قابو پالے۔ حضرت علی بن امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گرا جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔
اس نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا تو آزاد ہے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان کے لیے ان کا غلام گرم گرم گوشت کا پیالہ بھرا ہوا لا رہا تھا، ان کے چھوٹے بچے کے سر پر گر گیا، وہ مر گیا۔ آپ نے غلام سے فرمایا تو آزاد ہے، اور خود بچے کی تجویز و تکفین میں لگ گئے۔ روز اللہ تعالی ہم لوگ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔